بس ذرا سا کچھ اونچا نیچا کھا لیا یا کوئی تھوڑی سی سٹریس کی بات ہو گئی، ساتھ ہی پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، تھوڑی تھوڑی گڑبڑ، اوپر نیچے 2-3 جو ہے نا لوز موشن آ گیا جن میں لیس ہوتی ہے. اچھا پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ تسلی نہیں ہوئی، پھر واش روم جانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ کمزوری اور ایک جسم میں ہلکے ہلکے درد کا احساس ہونا شروع ہو جانا. کیا یہ آپ کو اپنی کہانی لگ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو IBS یعنی اریٹیبل باول سنڈروم ہے. السلام علیکم ناظرین، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. آج ہم آپ سے IBS یعنی اریٹیبل باول سنڈروم پہ بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ IBS کیا ہے، اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور کیا IBS کے مریض میں ان کا جو اریٹیبل باول سنڈروم یعنی IBS ہے کچھ عرصے بعد کسی خطرناک بیماری یا کینسر وغیرہ میں تو کنورٹ نہیں ہو جاتا. یعنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم IBS کے بارے میں آپ کے ہر سوال کا جو کہ آپ کے دل میں آیا ہے جواب پرووائڈ کریں گے، جس کو کہتے ہیں نا ایوری تھنگ یو ایور وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ IBS. اچھا ناظرین، جو IBS کے مریض ہیں ہوتا یہ ہے کہ ان میں جو آنتیں ہوتی ہیں ان کی، اور خاص طور پہ جو بڑی آنت ہے وہ بہت ہی حساس ہوتی ہے، اور خوراک میں تھوڑی سی اونچ نیچ یا پھر کسی سٹریس کے نتیجے میں بہت زیادہ اثر قبول کرتی ہے. اس عمل کو برین گٹ انٹریکشن کہتے ہیں. یعنی جو آنت کے اور معدے کے اندر خوراک جاتی ہے اس کے اونچ نیچ کا تو اثر ہوتا ہی ہے آنتوں کے اوپر، لیکن جو کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کا اثر بھی جا کے معدے پہ اور آنتوں کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. یہ IBS ہے، اسی لیے IBS کو اینکشیس سٹمک یا نروس گٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اس وقت دنیا میں کوئی 60 کروڑ لوگوں کو IBS کی پرابلم ہے، اور صرف پاکستان میں 2 سے 3 کروڑ لوگ IBS کا شکار ہیں. اس لیے اداس نہ ہوں، آپ تنہا نہیں ہیں. اچھا اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ گرچہ IBS کی جو صحیح وجوہات ہیں ان کا تو آج تک تعین نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ IBS مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو خوراک میں کسی چیز سے یا تو اس سے انٹالرنٹ ہیں یا الرجک ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو جو ہے نا لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے اور وہ دودھ سے بنی ہوئی پروڈکٹس وہ جو ہے نا اسے نہیں کھا سکتے، ان سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یا ان کو نٹس وغیرہ سے یا کسی اور فوڈ والی چیز سے الرجی ہے، ان میں بھی IBS کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وہ لوگ جن میں انگزائٹی، سٹریس یا ڈپریشن کا رجحان پایا جاتا ہے وہ لوگ بھی IBS سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا 90% سے زیادہ لوگوں میں جو IBS کی جو علامات ہیں وہ ان کی ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ 13، 14، 15، 16، 18 سال کے ہوتے ہیں، 20 سال سے پہلے ان میں IBS کی جو ہے نا علامات وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر کسی کو 45 سال کے بعد IBS کے علامات شروع ہوں تو بڑا شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو IBS کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے. اچھا ناظرین، اب ہم چلتے ہیں IBS کی علامات کی طرف. IBS کی 5 بنیادی علامات ہیں، 5 اہم علامات ہیں، جن میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب IBS کا اٹیک شروع ہوتا ہے تو پیٹ میں تھوڑی تھوڑی گڑبڑ، ہلکا ہلکا درد، کچھ مروڑ اور دکھن کی جو ہے نا شکایت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ اکثر مریضوں میں دن میں 2، 3، 4 پتلے پخانے آ جاتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ لیس ہوتی ہے، لیکن خون کبھی نہیں ہوتا. اچھا تیسری علامت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پیٹ میں یہ جو درد، دکھن اور تکلیف کا احساس ہے، اس کے ساتھ پتلے موشنز کی بجائے الٹا قبض ہو جاتی ہے. یعنی پخانوں کی بجائے ان کا پخانا سخت ہو جاتا ہے، قبض کا ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے. چوتھی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں IBS کا اٹیک چل رہا ہوتا ہے تو کافی مریضوں کو یہ لگتا ہے کہ حالانکہ وہ اکثر مریضوں میں تو کیونکہ ڈائریا ہوتا ہے نا تو وہ 2-3 دفعہ واش روم سے آئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی، اور ہر تیسرے چوتھے گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر ان کو دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ پھر واش روم جانے کی ضرورت ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ جن دنوں میں IBS فلیئر اپ ہوا ہو، یعنی IBS کا اٹیک زیادہ چل رہا ہو، تو کافی مریض یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں، ٹانگوں میں، پیٹ کے نچلے حصے اور کمر کے نچلے حصے میں ہلکا ہلکا درد اور پھر تھکن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ان علامات کی بنیاد پہ IBS کی 3 جو ہے نا ان کی اقسام میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو IBS-D کہتے ہیں، یعنی IBS-D اسٹینڈس فار ڈائریا. یعنی ان لوگوں میں جب IBS کا اٹیک ہوتا ہے
تو ان کو دن میں 2-3 پتلے موشنز آتے ہیں، اور 90% جو IBS کے مریض ہیں ان کو اسی قسم کی IBS ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں جو دوسری IBS ہوتی ہے اس کو IBS C کہتے ہیں، C فار کانسٹیپیشن، یعنی ان میں بھی جب IBS کا اٹیک ہوتا ہے تو پیٹ میں درد، دکھن، چبھن وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ڈائریا کی بجائے ان کو کانسٹیپیشن یعنی قبض ہو جاتی ہے۔ اور 2-3% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو IBS M ہوتی ہے، M اسٹینڈس فار مکسڈ، یعنی ان کو کبھی IBS کے دنوں میں ڈائریا ہو جاتا ہے اور پھر قبض ہو جاتی ہے اور پھر ڈائریا ہو جاتا ہے، جو ان میں دونوں صورتحال جو ہے نا مکس ہو کے چلتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہم نے ذکر کیا کہ IBS کے جو مریضوں کی ایک بڑی تعداد بہرحال IBS D ہوتی ہے، جن میں بنیادی طور پہ پیٹ میں تکلیف کے ساتھ ان کو لوز موشنز آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آپ سے ایک چیز کا ذکر کریں گے جس کو ہم IBS ٹریگرز کہتے ہیں، کہ کیونکہ IBS کے جو مریض ہیں ان کی علامات تو گرچہ ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں اچھے اور برے دن بھی ہوتے ہیں، کبھی IBS ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے وہ مہینے 2 مہینے کے لیے ٹھیک ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ اسی طریقے سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمام اشیاء اور وہ تمام عوامل جو ان میں IBS کا اٹیک یا تو شروع کرتے ہیں یا پھر اس کو IBS کے جو سمٹم ہیں ان کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں، ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں۔ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے IBS یا تو شروع ہوتی ہے یا IBS کی جو علامات ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کئی ٹریگرز جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواتین میں IBS کی علامات عموماً ان کے پیریڈ کے ساتھ ٹریگر ہوتی ہیں، یعنی پیریڈ کے آس پاس ان کے جو IBS ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس درمیان ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ پیریڈز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ان کا واقعی پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے اگر زندگی میں کوئی سٹریس آ جائے تو وہ بھی عام طور پہ ٹریگر ہوتا ہے، مثلا کہ کوئی ایگزام کے نزدیک یا کوئی نئی جاب ہے، کوئی لمبے سفر پہ جانا ہے، یا گھر میں یا کاروبار میں کوئی مشکل یا پریشانی کے دن ہے، تو ان دنوں بھی IBS کا اٹیک شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ خاص خوراکیں جو ہیں وہ بھی ٹریگر کا کام کرتی ہیں۔ اکثر جو IBS کے مریض ہیں ان میں ملک انٹالرنس کی کسی نہ کسی حد تک شکایت ہوتی ہے، یعنی وہ جب دودھ یا دودھ والی چیزیں پئیں گے تو ان کے پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس لیے دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ان لوگوں میں ٹریگر کا کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دالوں میں خاص طور پہ لوبیا اور چنے کی جو دال ہے وہ پیٹ میں گڑبڑ کرتی ہے، گیس پروڈیوس کرنا شروع کرتی ہے اور پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے گوبھی، اچھا پھر کچھ لوگ تو اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ باہر کا کچھ بھی کھانا کھا لیں وہ ان کے لیے ٹریگر ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد گیس کی مشروبات اور خاص طور پہ ان کا زیادہ استعمال، مثال طور پہ کوک، 7 اپ، پیپسی وغیرہ، اینڈ ڈرائی فروٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹریگرز ہیں اور IBS کے اٹیک کو شروع کرنے یا پھر اس کو اور زیادہ بڑھوتری دینے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ IBS اگر کسی میں یہ علامات ہیں تو ظاہر ہے اس میں IBS کا ایک شبہ پیدا ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کرائے جائیں، اس کی تشخیص کیسے ہو۔ تو ناظرین، IBS کی تشخیص بنیادی طور پہ مریض کی ہسٹری سن کے، ان کی باتوں سے اندازہ لگا کے اور چند متعلقہ سوال پوچھ کے جو ہے نا، جو ریلیونٹ کویسچن ہے پوچھ کے IBS کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ IBS کا بذات خود اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس سے اس کی تشخیص ہو سکے، کوئی ایسی لیبارٹری یا بلڈ ٹیسٹ موجود نہیں ہے جو کہ IBS کو ریلائبلی ڈائگنوز کر لے۔ لیکن IBS کے مریضوں میں جتنے بھی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو IBS کی بجائے کوئی اور خطرناک چیز ہو۔ اس لیے ٹیسٹوں کا مقصد IBS کی تشخیص بذات خود نہیں ہوتا، بلکہ یہ رول آؤٹ کرنا ہے کہ ان کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو اہم جو چیزیں جن کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو بندہ IBS جیسی سمٹم کے ساتھ آ رہا ہے، تو ٹیسٹ اس لیے کرائی جاتے ہیں کہ کہیں ان کو انفیکٹیو کولائٹس یا کرونز ڈیزیز یا السریٹیو کولائٹس یا TB اور خاص طور پہ بڑی آنت کا کینسر وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اسے ملتی جلتی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے IBS کے مریض کی بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کو، اس سے پہلے کہ وہ IBS کی تشخیص کرے، اور بعض اوقات اس کو کچھ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کو IBS ہی ہے اور کوئی اور خطرناک بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کانسیپٹ میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ IBS کے ریڈ فلیگز ہیں، یعنی خطرے کی گھنٹیاں۔ یہ 5 ریڈ فلیگز ہیں، یعنی 5 ایسی باتیں ہیں جو اگر IBS کے مریض میں ہوں تو IBS کے مریض کو خود اور ان کے ڈاکٹر صاحب کو بہت الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مریض کو IBS تو نہیں ہے، اس کو اس سے زیادہ خطرناک کوئی ڈفرینٹ مرض ہے۔ ان 5 ریڈ فلیگز میں سے سب سے پہلا جو ریڈ فلیگ ہے وہ جیسے ہم آپ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ IBS شروع ہونے کی عمر ہے۔
اکثر لوگ جن کو IBS ہوتی ہے ان میں IBS کے علامات ان کی ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی 14 15 16 سال کی عمر سے ہی ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی سٹریس آیا، اونچا نیچا کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بندے میں IBS کی علامات 40 سال کے بعد، خصوصاً اگر 45 یا 50 سال کے بعد شروع ہو رہی ہیں، تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ریڈ فلیگ ہے، ڈاکٹر کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض کو IBS کے علاوہ کوئی اور خطرناک بیماری ہو، اور اس کے لیے عموماً وہ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی IBS کو لیبل کرتے ہیں۔ دوسرا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ مریض یہ کہے کہ جی میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ تو IBS کے پیشنٹ میں تھوڑی بہت پیٹ میں گڑبڑ رہتی ہے اور یہ ان کے لائف کا حصہ بن جاتی ہے، ان کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن وزن کم نہیں ہوتا ان کا۔ تیسرا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ مریض میں خون کی کمی ہو جائے، یعنی ان میں ہیموگلوبن جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہو۔ IBS کے مریضوں میں جیسا کہ آپ سے ذکر کیا تھا، بے شک دن میں 2-3 پتلے پخانے آ جائیں، لیکن ان میں لیس تو ہو سکتی ہے، خون کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے IBS کے پیشنٹ کو کبھی بھی اپنی ہیموگلوبن ڈراپ نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا ریڈ فلیگ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے پیٹ میں اتنا درد یا اتنی تکلیف ہو جو کہ ہوا خارج ہونے کے باوجود بھی، یا ٹوائلٹ وہ گئے ہیں ان کو پخانہ بھی آیا، اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا درد کی شدت اتنی ہے کہ رات کو مریض کو یا تو نیند ہی نہیں آئی یا سوتے ہوئے درد نے اس کو جگا دیا، کیونکہ IBS کے مریض جہاں پہ کہ پیٹ کی تکلیف سے سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ان کے درد کی شدت اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پانچواں اور بہت اہم ریڈ فلیگ جو ہے وہ یہ ہے کہ پخانے میں خون آنا۔ تو خواہ یہ خون واضح ہو، یعنی کچھ بندہ آ کے یہ کہے کہ ہاں جی خون اتنا تھا کہ مجھے پخانے میں نظر آیا، مطلب پخانے کے اوپر لائن لگی ہوئی تھی، یا پخانے سے پہلے یا پخانے کے بعد پوٹ میں جو ہے نا خون گرا ہے، تو یہ ہے واضح خون۔ یا یہ ہے کہ جو پخانے کا خون ہے وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص ہوئی ہو کہ پخانے میں خون آ رہا ہے۔ واضح دیکھنے میں تو خون نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ پخانے میں خون ہے۔ اس ٹیسٹ کو FOB کہتے ہیں، یعنی فیکل اکلڈ بلڈ، یعنی اکلڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا جو ظاہر نہ ہو، تو یعنی ان کے پخانے میں خون آ رہا ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ واضح نظر نہیں آتا، دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک ٹیسٹ میں اس کو جانا جا سکتا ہے۔ فیکل اکلڈ بلڈ کے بارے میں ناظرین ہم ایک تفصیلی ویڈیو پہلے ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، جس کا نام ہے کہ معدے اور آنت کے کینسر کے لیے آسان اور سستا ٹیسٹ، جو کہ یقیناً FOB ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ فیکل اکلڈ بلڈ کیسے کرنا ہے، اس سے کیسے تشخیص ہوتی ہے، اس کو کیسے لیبارٹری بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مہربانی کر کے ٹائم نکال کے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے پانچواں ریڈ فلیگ یہ ہے کہ پیشنٹ کے پخانے میں واضح خون آ رہا ہو، یا اگر وہ اپنا فیکل اکلڈ بلڈ کرواتا ہے اس میں خون آ رہا ہو تو بھی پریشانی کی بات ہے، اور ڈاکٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ان صاحب کو IBS کے علاوہ تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ اس لیے ناظرین IBS کے کسی مریض میں اگر ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ریڈ فلیگ موجود ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، اور ان کے ڈاکٹر صاحب عموماً پھر اس کے لیے مزید تفصیلی ٹیسٹ کرانا چاہیں گے، جس میں عام طور پہ ان کے بلڈ کا ٹیسٹ کچھ کرائے جاتے ہیں، پخانے کے کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور عموماً اینڈوسکوپی کرائی جاتی ہے، جس میں معدے کی اینڈوسکوپی جس کو گیسٹروسکوپی کہتے ہیں، اور بڑی آنت کی اینڈوسکوپی جس میں سگمائڈوسکوپی اور کولونوسکوپی وغیرہ شامل ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کو IBS کے علاوہ کوئی اور خطرے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ایک صاحب کو IBS ہے اور باقی ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے یہ رول آؤٹ کر لیا کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم نہیں ہے، اور ان کو جو 5 ریڈ فلیگز ہیں اس میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر IBS جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تقریباً ان کی زندگی کے ساتھ چلے گی، کبھی سٹریس کے دنوں میں بری ہو جائے گی، کبھی اچھی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا بہت یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو پھر کس طریقے سے IBS کا علاج کیا جائے کہ یہ صاحب اپنی زندگی کمفرٹیبلی گزار سکیں؟ تو IBS کے علاج کے بارے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے 3 اہم ستون ہیں علاج کے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ ضروری غذائی تبدیلیاں کی جائیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، اس میں ضروری تبدیلیاں کی جائیں تاکہ ان کا پیٹ درست رہے۔ نمبر 2، وہ سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں اور ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں۔ اور تیسرا، کچھ دوائیاں ہیں جو IBS میں ہیلپ کرتی ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو تینوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھیے کہ جو IBS کے مریض ہیں ان میں 5 اہم غذائی جو تبدیلیاں ہیں اس کی تجویز کی جاتی ہے کہ 5 باتیں ہیں جو جس کا ان کو اپنے خوراک میں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خوراک میں کچھ نون ٹریگرز ہیں، ہر بندہ دوسرے بندے سے فرق ہوتا ہے، IBS کے ہر بندے کو عموماً پتہ ہوتا ہے کہ یہ 8 10 12 چیزیں ہیں، اگر اس کو میں کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان 4 5 8 10 جو غذائی ٹریگرز ہیں ان کو اوائڈ کریں, ان سے دور رہا کریں, ان کا استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں خوراکیں پیدا کی ہیں, جو 5 8 10 چیزیں ان کو خراب کرتی ہیں, ان ٹریگرز کی ایک لسٹ بنا لیں, کیونکہ عام طور پہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کہ یہ فلاں چیز میں زیادہ سموسے کھانے سے میرا پیٹ خراب ہوا تھا, تو ان کو بھول جائے گا, وہ پھر دوبارہ سموسہ کھا بیٹھیں گے. تو ایک لسٹ بنا لیں کہ یار یہ 8 10 12 چیزیں جو ہے نا مجھے تنگ کرتی ہیں, میں نے یہ نہیں کھانی ہے, اور زندگی میں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2, IBS کے اکثر پیشنٹس میں تھوڑی بہت مقدار میں لیکٹوز انٹالرنس ضرور ہوتی ہے, یعنی وہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے ان کا پیٹ اکثر جو IBS کے مریضوں میں خراب ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے دودھ اور دودھ سے بنی پروڈکٹ کو وہ تھوڑا سا ایوائڈ کریں. لیکن حیرت انگیز طور پہ یہی لوگ دہی سے اتنا پرابلم ان کو نہیں ہوتا جتنا دودھ, فرنی, کسٹرڈ وغیرہ سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, گیس والے جو ڈرنکس ہیں, یعنی کوک, پیپسی, 7 اپ وغیرہ, اس سے IBS خراب ہو جاتی ہے, خصوصی طور پہ اگر یہ ریگولر بنیاد پہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے. چوتھے نمبر پہ ٹی, کافی اور چاکلیٹ جو ہے نا, اس کی ایک مناسب مقدار تو شاید ٹھیک ہے, لیکن 1-2 کپ سے زیادہ کا جو استعمال ہے وہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ IBS میں خرابی کا باعث بنتا ہے. اور پانچویں اور آخری جو غذائی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو فرکٹوز جو کہ خاص قسم کی شوگر ہے وہ IBS کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے, اس کا اٹیک انیشیٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور فرکٹوز جو ہے وہ جو بیکری آئٹم ہے جیسے کیک, پیسٹری, بسکٹس وغیرہ میں کافی مقدار میں استعمال ہوتی ہے. اس کے ساتھ کچھ فروٹ, اکثر فروٹس میں فرکٹوز ہوتا ہے, لیکن کچھ فروٹس میں فرکٹوز بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے, خصوصاً سیب, ناشپاتی اور خوبانی وغیرہ. تو بہت سارے لوگ جب ان فروٹس کو استعمال کرتے ہیں, اور خصوصاً جب زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں, تو ان کو IBS کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے. اور آخر میں ڈرائی فروٹس میں فرکٹوز کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, یہ تو تھی وہ 5 غذائی تبدیلیاں جو IBS کے مریض کو کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ صرف کھانے پینے کے علاوہ دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے نا, اس کا پیٹ پہ IBS میں بہت اثر ہوتا ہے, اسی لیے اس کو نروس سٹمک سنڈروم بھی کہتے ہیں نا. تو سٹریس کی اوائڈنس بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں. اپنے آپ کو گرچہ 100% ہمارا اپنی سوچ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ نے انسان کو ایک بااختیار مخلوق کے طور پہ پیدا کیا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سٹریس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. ہر چھوٹی موٹی بات کو دل پہ لے لینا, اچھا زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے, دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, حکومت اس وقت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے, یا جو اس کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے, اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, تو اس کے متعلق پریشان بھی نہ ہو. اکثر اپنے کام, دنیا کے اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑنے کی کوشش کریں, اللہ انشاءاللہ اس کے بہتر سبب بنائے گا. اسی طریقے سے اپنی ڈیلی ہیبٹس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لے کے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ہے, آپ نے کوئی ٹرین یا فلائٹ کیچ کرنی ہے, اور ایئرپورٹ فار ایگزامپل 25 منٹ کے فاصلے پہ ہے, تو ایگزیکٹلی 25 منٹ پہلے گھر سے نہ نکلیں, کیونکہ ایسا نہ ہو چوک پہ اگر تھوڑی سی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے تو اب ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو گئی, ایک سٹریس پیدا ہو گیا, اور آپ کا ساتھ ہی آپ کا جو ہے نا پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی. آپ کا اگر ایئرپورٹ 25 منٹ کے فاصلے پہ ہے تو آپ گڈ 40-45 منٹ پہلے گھر سے نکلیں, ایئرپورٹ 15-20 منٹ پہلے پہنچ جائیں, وہاں آرام سے ریلیکس کریں, بیٹھیں, اپنا چیک ان کریں, آپ اپنے آپ کو سٹریس میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. اپنی کوشش کیا کریں کہ زندگی میں سے سٹریس کو کم سے کم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نون ہے کہ اگر آپ نماز کی ایک ریگولر عادت اپنائیں جس سے آپ کو اللہ کا تعلق مضبوط ہو, آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں, ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا شعار بنائیں, اپنی زندگی میں کچھ تفریح بھی کیا کریں, فیملی کے ساتھ گڈ کوالٹی ٹائم گزارا کریں. ٹھیک ہے نا. اپنے لیے بھی زندگی میں سے ٹائم نکالیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کی IBS میں بہتری کا باعث بنے گا. اچھا, لیکن ان تمام غذائی تبدیلیوں اور یہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں جس میں آپ سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو IBS کی سمٹمز ہیں اس کے لیے اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دوائی لینی پڑتی ہے. اچھا, IBS کے لیے کافی ساری دوائیاں موجود ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ تمام دوائیاں جو ہے نا اس کے 5 آپ سمجھ لیں کہ گروپس ہیں. ان میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم جو گروپ ہے, جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ تو اینٹی اسپاسموڈک ہے. کیونکہ IBS والے پیشنٹ کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو ایکچولی اس کے پیٹ میں ہلکے ہلکے مروڑ اور دکھن جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. تو اینٹی اسپاسموڈک
جو آنت میں وہ جو ایک ولیکا سا یا مروڑ سا پڑ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ دوائیاں پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول جو ہے وہ بسکوپان ہے، کولوفیک ہے، نوسپا ہے، اور اس طرح کی مختلف دوائیاں ہیں۔ اگر آپ کو آئی بی ایس کے دنوں میں پیٹ میں اسپیزم یعنی مروڑ اور دکھن اور درد ہو تو آپ ان 3 دوائیوں میں سے کسی ایک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی 1 سے لے کے 3 گولیاں ایک دن میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آپ وقتاً فوقتاً ان تینوں کو استعمال کر کے دیکھیں، کیونکہ مختلف لوگ ان میں سے مختلف دوائیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو جو آپ کو سوٹیبل لگے آئندہ اسی کو استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو پیٹ میں مروڑ کے علاوہ دکھن بھی ہے تو پھر کوشش کریں کہ بسکوپان پلس استعمال کریں۔ بسکوپان پلس میں مروڑ اور درد دونوں کی دوائی جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آئی بی ایس میں استعمال ہونے والی دوائی کا جو دوسرا گروپ ہے وہ اینٹی ڈائریل ہے، یعنی اگر آئی بی ایس کے درمیان آپ کو پتلے پخانے آ رہے ہیں تو ان پخانوں کو گاڑھا کرنے یا اس کا فارمیشن صحیح کرنے کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے اس میں اموڈیم کا کیپسول اور لوموٹل کی گولی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اموڈیم زیادہ سوٹ کرتی ہے، کچھ کو لوموٹل، آپ دونوں استعمال کر کے دیکھیے، آپ کو پھر جو زیادہ آپ کے باڈی کو موافق آتی ہے آپ حسب ضرورت اس کے 1، 2 یا دن میں 3 کیپسول یا گولیاں جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ کیونکہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آئی بی ایس اور سٹریس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے اکثر جو آئی بی ایس کے مریض ہیں ان میں ڈاکٹر صاحبان اینگزیولیٹک یا کوئی اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے اس کو تجویز کرتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بہت ہی پرانی آئی بی ایس میں کافی زیادہ استعمال ہونے والی اور بڑی اچھی دوائی جو ہے وہ لیبریکس ہے۔ لیبریکس کے اندر ایک اینٹی اسپازموڈک بھی ہے، یعنی جو پیٹ کے مروڑ کو بہتر کرتا ہے، اور اینگزیولیٹک بھی ہے۔ اور آئی بی ایس کے اکثر جو مریض ہیں وہ عام طور پہ لیبریکس کی ایک گولی اگر رات کو لے لیں تو یوزلی ان کی جو آئی بی ایس ہے وہ اسٹیبل رہتی ہے اور اس کے فلیئر اپس جو بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن دنوں میں طبیعت زیادہ خراب ہو تو وہ لیبریکس کی دن میں 2 یا 3 گولیاں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خیال یہ رکھیے کہ لیبریکس کو اپنی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کریں، کیونکہ یہ ان دوائیوں میں سے ہے جس کی آپ کو عادت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ اچھا، جو چوتھی دوائی جس کی آئی بی ایس میں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ اگر نارمل جو اینٹی اسپازموڈک، اینٹی ڈائریل وغیرہ لینے سے آپ کا گزارا نہیں ہوا، آپ کا جو اس دفعہ آئی بی ایس کا اٹیک ہے وہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے یا زیادہ سویئر ہے، تو بعض اوقات اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، ویسے تو جو عام جو پیٹ میں اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتے ہیں جیسے سپروکسن ہے یا وبرامائسین ہے یا فلیجل وغیرہ ہے، ان کا بھی 3 سے 5 دن کا کورس عام طور پہ آئی بی ایس کے سمٹم کو بہتر بنا دیتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ سویئر فلیئر اپ ہوا ہو تو آپ 3 سے 5 دن کا جو مناسب پیٹ کے اینٹی بائیوٹک ہیں ان میں سے کسی کا بھی ایک کورس جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان اینٹی بائیوٹک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور باقی جگہوں پہ جا کے سائیڈ ایفیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس لیے آئی بی ایس کے لیے جو خاص طور پہ ریکمینڈڈ اینٹی بائیوٹک ہے وہ ریفیکسمین ہے۔ یہ خاص اینٹی بائیوٹک ہے جو اگر کھایا جائے تو یہ آنت میں ہی رہتا ہے اور آنت میں موجود جو جراثیم ہے ان میں اپنا اثر کرتا ہے اور خون میں جذب نہیں ہوتا، اس لیے یہ باڈی کے لیے بہت سیف ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں۔ ریفیکسمین مارکیٹ میں کئی ناموں سے دستیاب ہے، جیسا کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ چارٹ آ رہا ہوگا، اور ریفیکسمین کی ایک گولی جو ہے وہ 550 ملی گرام کی ہوتی ہے اور دن میں عام طور پہ 3 دفعہ یہ استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا 10 سے 14 دن یعنی 10 دن سے لے کے 2 ہفتے کا ایک کورس کیا جائے گا۔ ان دنوں میں جب آپ کی آئی بی ایس بہت خراب ہے تو اکثر لوگ جو ریفیکسمین کی 550 ملی گرام کی ایک گولی دن میں 3 دفعہ اگر 2 ہفتے کے لے لیں تو ان کا آئی بی ایس اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ آئی بی ایس کے کچھ مریض جن کو آئی بی ایس سی کیٹیگری کے مریض کہتے ہیں ان کو پیٹ میں تکلیف کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے پتلے پخانے ہیں قبض ہوتی ہے، تو ان کو اپنی قبض کے لیے کچھ قبض کشا دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پہ ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لیکٹولوز جو کہ ڈوفالیک، لائلیک، لیولیک کے نام سے شربت کی صورت میں آتا ہے، وہ ساتھ میں ملا لیں اس کے تھوڑا سا ڈولکولیکس یا اسکائلیکس یا لیکسوپرون، تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں دونوں ملا کے جب لیں گے تو کسی کے بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو کھل کے پخانا آئے گا جو ان کے پیٹ میں بہتری کا باعث بنے گا۔ لیکن خیال رہے کہ جو لیکٹولوز ہے اگر اس کی آپ زیادہ مقدار لیں گے تو یہ بذات خود بہت صحیح گیس پیدا کرتا ہے، اور
اس کا اکیلا استعمال یا اس کا زیادہ مقدار میں استعمال ایکچولی آئی بی ایس کی جو سمٹم ہے اس میں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے آئی بی ایس کے ساتھ تو ان دونوں دوائیوں کو ملا کے لیں تاکہ آپ کو بڑی مقدار میں نہ لینا پڑے۔ اب آخر میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروگنوسس لانگ ٹرم آؤٹ کم کیا ہے، لانگ ٹرم آؤٹ لک کیا ہے، ایک آدمی جس کو آئی بی ایس ہو گئی اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو یہ بات تو ہم آپ سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ آئی بی ایس ایک لائف لانگ پرابلم ہے، کہ اس بات کا امکان کہ آئی بی ایس کسی دوائی کے، کسی کورس کے، کسی غذائی تبدیلی کے نتیجے میں بالکل ختم ہی ہو جائے ایکچولی بہت کم ہے۔ تو ریئلسٹک بات یہ ہے کہ آئی بی ایس اگر آپ کو ہے تو شاید یہ آپ کے ساتھ چلے گی، لیکن بہت آسانی سے کچھ لائف سٹائل چینجز، کوئی فوڈ چینجز اور تھوڑی بہت دوائی کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں گے، اور یہ آپ کے لیے اگر آپ سینسیبلی اس کو سمجھ لیں تو یہ آپ کے لیے بڑے مسائل کا باعث جو ہے وہ نہیں بنتی ہے۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آئی بی ایس گرچہ آپ کے لیے وقتاً فوقتاً پریشانی کا باعث بنتی رہتی ہے، لیکن یہ کسی اور خطرناک بیماری مثلا السریٹو کولائٹس، کرونز ڈیزیز، ٹی بی یا کینسر وغیرہ میں جو ہے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں ہم آپ کو تو پھر یاد کراتے چلیں کہ اگر آپ آئی بی ایس کے مریض ہیں تو آپ کو ہمیشہ ذہن میں 5 ریڈ فلیگز رکھنے چاہیے کہ اگر ان 5 ریڈ فلیگز میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو یا تو آئی بی ایس نہیں ہے یا آئی بی ایس کے علاوہ کوئی اور چیز ساتھ میں شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ کو ان 5 ریڈ فلیگ میں سے اگر کوئی بھی آئے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ایک صدقہ جاریہ کا ایک ثواب جو ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آئے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ ہم ہر ہفتے میں 2 دفعہ بدھ اور اتوار کو آپ کے لیے اسی طریقے کی معلوماتی اور بہت ہی مفید اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔